بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے کہ پھول 100 پردوں میں بھی پوشیدہ ہو تو اپنی خوشبو کی وجہ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ بڑا آدمی وہ ہے کہ جس کی آواز سینکڑوں ہزاروں تک پہنچتی ہے، اور اس سے بھی بڑا وہ ہے جس کی آواز لاکھوں کروڑوں تک پہنچتی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا وہ ہے جس کی آواز پوری بنی نوع انسان تک پہنچتی ہے۔ جس کا پیام سادہ الفاظ میں ہوگا اس قدر زیادہ انسانوں تک پہنچے گا۔ بادشاہ کا ڈول اندر سے خالی ہوتا ہے جو شور بہت مچاتا ہے، جبکہ وہ شخص جو پانی کے گھونٹ اور روکھی سوکھی پر قناعت کر جائے وہی زمین اور سمندر دانوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بے صبرا نہ بن، رزاق تمہارا نگہبان ہے اور خود ہی تیرے پاس تیرا رزق بہم پہنچائے گا۔ جب تک سر کندھوں پر ہوتا ہے دیدار یار نصیب نہیں ہوتا۔ عاشق کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک قدم اپنی جان پر اور دوسرا قدم محبوب کے کوچے میں ہو۔ کاش لوگ اپنے حق پر راضی رہیں اور انصاف انہیں عزیز ہو جائے۔ جس کے اوپر خدا کی طرف سے نگاہ ہو جائے اسے پھر کبھی کسی شے کی کمی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ لوگ عرش کے نیچے ہوں گے۔ وہ جو ہمیشہ ہمت کرتے ہیں، وہ جو ہمسائے اور عورت کو خوش رکھتے ہیں، اور وہ جو درویشوں اور عاجزوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دوست وہ ہے جو حاجت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو عزت نفس کو پامال کرتا ہے وہ فقیر کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ افسوس اس درویش پر جو رات کو سوئے اور دن کو سیر ہو کر کھائے۔ بھوکے رہا کرو کیونکہ بھوک تقویٰ کی علامت ہے۔ غریب کی 2 وقت کی روٹی کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ اس طرح ہے جس طرح اسیر کے ٹھاٹ کا۔ جو شخص اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری اختیار نہ کرے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ جو حقداروں کا حق ادا نہیں کرتا وہ اپنے نفس کا حق بھی ادا نہیں کرتا، وہ بڑا ظالم ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے مخلوق سے دشمنی مت کرو۔ جو محبوب کے مکان کا جھاڑو کش نہ بن سکے اس کا شمار عشاق میں نہیں ہو سکتا۔ جو خدا کے سوا کسی اور سے انس رکھتا ہے وہ خدا کے انس کو قطع کر دینے والا ہے۔ مرشد کی نافرمانی کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو حرام کو ترک کر دے گا دوزخ اس پر حرام ہو جائے گی۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی شے کا تذکرہ کیا اس نے جھوٹ بولا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی بھی تکلیف سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو آخرت کو دنیا کے مقابلے میں فروخت کر دے۔